میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی لاٹری لگتی ہے کہ جن کے ماں باپ کی جن کے خدمت کا موقع ملتا ہے. اشفاق بھائی کئی ماں باپ تو وہ ہیں جو خدمت کرتے کرتے ہی بچوں کی دنیا سے چلے گئے, بچوں کی تو باری نہیں آنے دی. جن بچوں کی باری آ گئی ہے نا وہ سمجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا آپ کو, اب آپ اس میں جینا چرائیں. یہ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو موقع دیا ہے. یعنی آپ سوچے تو صحیح کہ جن کو دیکھنا حج کا ثواب ہے, اگر ان کی ویل چیئر میں چلا رہا ہوں, اچھا اب پیسے خرچ کرتے وقت بھی بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہوں. ارے یہ ہمیں انہوں نے کس وقت پہ خرچ کیا ہے؟ ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے, باپ کہتا نا یہ پیسے میرے, تو ہم بے لباس رہ جاتے. کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے, تعلیم دلوائی, آج یہاں پہنچایا, اور اب باری آئی ہے تو بچہ یہ کہے گا یہ پیسے میرے. سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے اور ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے. ایک بات, اب 2 دن 4 دن پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی, کچھ ماں باپ خوشی میں یا اب بڑھاپا ہو گیا تو بچوں کی محبت میں اپنا سب کچھ زندگی میں بچوں کو بانٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے میرے والد صاحب نے ایک بار بات سمجھائی تھی, پھر میں نے بعد میں بھی دیکھا کہ اگر زندگی میں سب کچھ بچوں کے نام کر دیا نا, اور اگر بڑھاپے میں کوئی ایسا وقت آیا کہ اب بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے, دیکھیں یہ شریعت نے وراثت کا جو نظام رکھا ہے, حکمتیں اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں, مگر ایک ایسی کمال کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب جب تک حیات ہیں بچے خدمت کرتے رہیں گے, کیونکہ آگے جا کے کچھ ورثہ بھی ملنا ہے. اگر ورثے والا کام ہی ختم کر دیا آپ نے, زندگی بھی سب کچھ دے دیا, پھر بچے کہتے ہیں ایک باپ بھائی کہہ رہا ہوتا ابو کو تم لے جاؤ, بیٹی کہہ رہی تھی ماں کو آپ لے جائیں, اب کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا. اور ہم نے ان ماں باپ کو بعض اوقات اولڈ ہاؤسز میں دیکھا ہے. تو ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ضرور نوازیں, مگر کچھ اپنے پاس ضرور رکھیں جو شریعت کے حکم کے مطابق آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہو. تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ گھر جڑا رہے گا آپ سے, آپ کی خدمت بھی ہوگی. مگر اس میں یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بعد جھگڑے نہ ہوں, بچے آپس میں لڑے نہیں, وہ فلاں کے ایسی لڑائیاں کی, کورٹ کچہریاں ہو گئی. وہ اسی لیے لڑائیاں ہوئی ہیں کہ آپ کے بچوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا, ورنہ شریعت نے تو طریقہ بتایا جو مال ہے وہ ورثے کے طور پہ شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہو جائے. ایک جھگڑے کی وجہ اور کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کے گھر گئی اور کہہ کر آ گئی کہ بیٹا یہ زیور تیرے میرے مرنے کے بعد. بیٹے نے ایک بیٹے نے خدمت زیادہ کی, باپ نے کہا بیٹا یہ گھر تیرا ہے. اچھا وہ تیسرے کو کہا فیکٹری تیری ہے. اچھا سب کو الگ الگ بتا دیا, تینوں کو چاروں کو بٹھا کے بتایا نہیں. اب جب دنیا سے گئے تو گریبان پکڑ رہے, امی نے مجھے یہ کہا تھا, ابو نے یہ کہا تھا. بھائی اگر آپ نے ایسی کوئی وصیت کرنی تھی تو سب کو بٹھاتے, لکھواتے, سب کی سائنیں کرواتے, اور پھر کسی مفتی صاحب سے بھی چیک کرواتے. یہ شرن بھی درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے. اچھا اگر آپ یہ کر کے جائیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں آپ سب بچوں کو بتا دیں کہ کیا کیا کرنا ہے. بھائی میرے مرنے کے بعد آپ نے فلاں رشتہ دار کو کیا دینا ہے, اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے, واٹ ایور یو وانٹ. آپ کوئی ایگریمنٹ کر لیں نا. یہ جو زبانی کلامی وعدے ہیں, سارے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ چلے گئے, بھائی بہن لڑ رہے ہیں, ایسا خود نہ کرے نا. لیکن کیوں لڑائی ہوگی, یا تو بچوں کو کہہ دیں مرنے کے بعد جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیں.